فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بے رحم انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بھئی ایک انسان اگر اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، تو بہت سارے برے کام کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ کیوں ذکر کیا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ اللہ نے ہزاروں برائیوں میں سے اس ایک برائی کو کیوں یہاں مینشن کیا، کیوں یہاں ذکر کیا؟ دیکھو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچپن میں جس کے ماں باپ یا صرف باپ کا انتقال ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو شریعت کی ٹرم میں وہ یتیم نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ہم اس کو یتیم کہہ سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن شریعت کی ٹرم میں جو بچہ نابالغ ہے وہ یتیم ہے۔ نابالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کمزور ہے، بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، باپ کا سہارا چلا گیا، اب وہ یتیم ہے۔ اب یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں جب ہم کمزور لوگوں کی کیٹیگری بنائیں گے تو ان کمزوروں میں سب سے کمزور لوگوں میں یتیم کی بھی گنتی ہوتی ہے، کیونکہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا باپ اگر دنیا سے چلا جائے، ایک بچے کی ماں دنیا سے چلی جائے، بے سہارا ہو جاتا ہے، اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا اللہ سہارا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، مدد کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں یتیم کا ضرور ذکر کیا ہے۔ يَسْأَلُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کریں؟ کہو اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور یتیموں پر خرچ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ نساء کے اندر فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کا بالکل عام انداز ہے کہ قرآن نے جہاں پر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا وہاں یتیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یتیم کو دھکے دے، کوئی یتیم کو دبائے تو بہت بے رحم آدمی ہے۔ وہ دیندار ہونے کا دعویٰ کر کے اگر ایسا کام کرے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ دینداری کا ڈھکوسلا کر رہا ہے، وہ دینداری کا دکھاوا کر رہا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ یکذب بالدین ہے۔ وہ دین اگر کلمہ پڑھ بھی رہا ہے تو وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بہت ساری برائیوں سے انسان اس لیے بھی بچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے۔ ہم کسی کا مال ہڑپنے سے کبھی کبھی اس لیے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے کہ ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے، بھئی یتیم کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا سپورٹ کرنے والا کون ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کون ہے، تو یتیم کے ساتھ جو ہے بڑا آسان ہے اس کے ساتھ ظلم کرنا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم بنایا۔ ہمارے نبی کو یتیم کیوں بنایا اللہ نے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بنایا کہ ایک بچہ جب تک ماں باپ کے سہارے میں رہتا ہے بہت سی چیزوں سے بے فکر رہتا ہے، میری ماں دیکھ لے گی، میرا باپ دیکھ لے گا، لیکن جو یتیم ہوگا اس کا پورا توکل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا کہ اے نبی جب تو سہارا تلاش کرے گا تو تیرے رب کے علاوہ تجھے کوئی اور سہارا نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبی پر اپنی نعمتیں گنائی تو وہاں اللہ نے یہ بھی کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی آپ یتیم تھے، آپ کے رب نے آپ کو سہارا دیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بھی بنایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک ہم خود اس کو فیس نہ کریں ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بہت سارے کروڑوں یتیم ہیں لیکن یتیم کا درد ایک یتیم سمجھے گا، اور ہمارے نبی تو ان تمام دنیا کے یتیموں کا درد سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے نبی نے ماں اور باپ دونوں کی یتیم کو جھیلا اور سہا ہے۔
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب یہاں مجھے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے سوچ رہا ہوں کہ بات نکلی ہے تو واضح کرو۔ وراثت کا ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب جو پوتا ہے، یتیم پوتا، وہ دادا کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب کسی باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس بیٹے کے یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں۔ اب جب دادا کا انتقال ہوا اور دادا کی پراپرٹی کا بٹوارا ہونے لگا تو ان یتیم پوتوں کے جو چاچا لوگ ہیں انہوں نے کہا بھئی اس یتیم کا تو پراپرٹی میں کچھ بنتا نہیں، تو وراثت تو اب 2 حصے میں بٹے گی اور ان کو 0 ملے گا۔ اب جس آدمی کے اوپر یہ حالات آتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شریعت سے بدگمان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میری کیا خطا تھی، زندگی اور موت ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، کیا میری صرف اتنی خطا ہے کہ میرا باپ میرے دادا کی زندگی میں مر گیا اور میں اس کی پراپرٹی سے محروم؟ یہ ایک بڑا معرکۃ العارہ مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے نے بہت سارے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیں۔ دیکھو، شریعت نے جو وراثت ہے اس کی بنیاد امیری اور غریبی پر نہیں ہے، اس کی بنیاد میت کے سب سے قریبی رشتے پر ہے۔ سب سے قریب والا رشتہ اگر رہے گا تو دور والا رشتہ دار وراثت نہیں پائے گا۔ اگر بیٹا ہے تو پوتا وارث نہیں بن سکتا ہے، شریعت کا کلیئر اینڈ کٹ مسئلہ ہے۔ اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو پوتا وارث بنے گا۔ ہمارے یہاں اصل میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم عام ہے۔ اب باپ جب تک زندہ ہے مالک باپ ہے، بزنس تو سارے بھائی مل کے کر رہے ہیں، سپورٹ تو سارے بھائیوں کا ہے، محنت سارے بھائیوں کی ہے، لیکن مالک باپ ہے۔ اب جو بیٹا مر گیا اس کا کچھ نہیں تھا، اب جب اس کا کچھ نہیں تھا تو وہ مر گیا تو اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملے۔ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو بیٹا مرا ہے بھئی وہ بھی تو کچھ چھوڑ کے گیا ہوگا، اس کی پراپرٹی اس کے بیٹے پائیں گے، اس کے بھائی لوگ نہیں پائیں گے۔ وہاں بھی یہی مسئلہ اپلائی ہوگا کہ بیٹا ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹا اولین حقدار ہے، بیٹا سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ وہ بیٹا جتنا بھی محنتی تھا اس کا باپ کی زندگی میں کوئی شیئر نہیں تھا۔ اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بزنس ایسا ہے کہ سارے لوگ مل کر کے کر رہے ہیں تو کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان بیٹوں کا بھی کچھ ہو۔ میں نے ایسا بھی سسٹم دیکھا ہے کہ بھئی مشترکہ باپ کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، جو مہینے کا خرچ ہے سارے بیٹے مل کے دے رہے ہیں، لیکن سارے بیٹوں کی اپنی پراپرٹی، اپنا بینک بیلنس ہے اور کوئی جھگڑا نہیں، اور بڑی ملت اور محبت سے رہ رہے ہیں، کوئی چک چک نہیں، کوئی جھک جھک نہیں۔ چلو اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ بھئی پوتا وارث نہیں ہوتا بیٹے کے رہتے۔ اب وہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ باپ مرا تو دیکھا جائے گا باپ کے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے، بیٹے ہیں، تو پوتا چاہے اسی دادا کا پوتا ہے، یتیم پوتا ہے، لیکن وہ وارث نہیں بنے گا۔ اب وارث تو نہیں بنے گا، لیکن ان چاچاؤں کو کم سے کم اس پر تو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی ایمپائر کھڑا کیا ہے، جو بھی ہم نے پیسہ کمایا ہے، جو بھی کاروبار کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو اس کے باپ کا بھی شیئر تھا جتنے دن اس نے کام کیا، اور اس باپ کے ان یتیم بچوں کو ہم بالکل محروم کر دیں، ان کو کچھ نہ دیں۔ بھائی شریعت کی اپنی ایک حکمت ہے کہ شریعت نے وراثت کا جو سسٹم بنایا وہ قریبی رشتے کی بنیاد پر بنایا۔ وراثت کا سسٹم غریبی اور امیری پر نہیں ہے۔ بھئی ایک باپ کے 5 لڑکے، ایک باپ کروڑ پتی، ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اور ایک بیٹا بہت فقیر ہے،
تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ فقیر بچے کو زیادہ دیا جائے، کروڑ پتی کو کچھ نہ دے، اس کے بعد پہلے سے آلریڈی بہت کچھ ہے. مگر شریعت کا جو وراثت کا جو سسٹم ہے وہ امیری اور غریبی اور حالات پر نہیں ہے، وہ رشتے پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا 50 سال کا ہے، ایک بیٹا 5 سال کا ہے. 50 سال کے بیٹے نے بہت اپنے باپ کے ساتھ کام کیا، 5 سال کے بیٹے نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اس 5 سال کے بیٹے کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا اس 50 سال کے بیٹے کا. کوئی بیٹا ایسا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا ایسا ہے جس کے 10 بیٹے ہیں، مگر باپ کی پراپرٹی بٹے گی تو سارے بیٹوں کو برابر ملے گا. یہ اسلامی وراثت کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک اصول ہے، قاعدہ ہے. مگر وہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1/3 1/3 وصیت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. اور وصیت آپ اس کو نہیں کر سکتے جو آلریڈی آپ کا وارث ہے. باپ اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو وصیت نہیں کر سکتا، وہ وارث ہے. لیکن پوتے کو تو وصیت کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس یتیم پوتے کو وصیت نہیں کرتے. اس کے پیچھے ترک یہ بتاتے بھائی اپنی زندگی میں ہم وصیت کر کے اپنے ہاتھ پیر نہیں کاٹیں گے. اب وہ بغیر وصیت کیے چلے گئے. اب ان یتیم پوتوں کے ساتھ دادا کے مرنے کے بعد سلوک یہ ہوا کہ چاچا لوگوں نے سب کچھ لے لیا اور کہا بھائی اس کا کچھ نہیں بنتا، اس کو کیوں دیا جائے. تو بھائی میرے، اللہ نے عام یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وہ یتیم تو آپ کا بھتیجا ہے. اس مال کی محبت میں کتنے ڈوبے تم جا رہے ہو کہ اپنے اس یتیم پوتے کو اس پراپرٹی اور اس وراثت میں جس میں کہیں نہ کہیں اس کے باپ کا بھی رول ہے تم مکمل محروم کر رہے ہو. اس کا مطلب کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دباتا ہے. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈے کے زور پہ چلنے والے لوگ ہیں. شریعت نے اگر کہا ہوتا کہ اس یتیم پوتے کو 2 کمپلسری، تب تو جھک مار ہم دیتے. لیکن شریعت نے آپشن دے دیا نا، وصیت کر سکتے ہو. تو اب جہاں شریعت ہمیں اجازت اور آپشن دے دیتی ہے، وہاں مال کا مارا اور مال کی ہوس کا شکار یہ انسان اپنے بچنے کے راستے بنا لیتا ہے. تو عام یتیم کو جب دبانے والے کو اللہ نے اتنا برا کہا ہے میرے بھائی، تو آپ کا اپنا بھتیجا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، اس یتیم کے ساتھ آپ ایسا ظلم مت کیجیے. فذالک الذی یدعو الیتیم، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دباتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، قیامت کے دن جو منزل ہوگی بڑی مشکل ہوگی، اور اس منزل کو پار کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کام بتائے ہیں. قرآن سورہ بلد اٹھائیے، قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ بلد. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اے انسان، کیا تو نے اس مشکل وادی کو کراس کیا ہے؟ کون سے مشکل وادی؟ فک رقبہ. کیا تو نے کبھی کسی کی گردن آزاد کی ہے؟ کسی بے قصور آدمی کو جو قید میں تھا، غلام تھا، اس کو تو نے آزاد کرایا ہے؟ او یتیما ذا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کیا تو نے کبھی کسی بھوک اور پیاس کے دن کھانا کھلایا ہے؟ یتیما ذا مقربہ، کسی ایسے یتیم کو جو تیرا رشتہ دار بھی تھا. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی ایسے مسکین کو جو بیچارہ زمین میں پڑا ہوا تھا. تو یتیم کا بہت حق ہے میرے بھائی. اگر آپ کے آس پاس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ریلیشن میں کوئی یتیم ہو، بے سہارا ہو، اس کے سہارا بن جاؤ. دلوں کی سختی کو دور کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے دل کے اندر بڑی سختی محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر. تو پہلی چیز اللہ نے پہلی کوالٹی بتائی کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسری کوالٹی ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جو ابھارے گا نہیں، اس کا مطلب وہ خود بھی نہیں کھلائے گا. بھئی جو کھلائے گا وہی تو دوسروں کو ابھارے گا. جو اللہ کی راہ میں مدد کرے گا لوگوں کی، وہی دوسروں سے کہے گا تم بھی مدد کرو. جو خود کبھی نہیں دیتا وہ دوسروں سے کس منہ سے کہے گا؟ تو ولا یحض علی طعام المسکین کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو کبھی دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں کہ تم کھلاؤ مسکین کو کھانا. مسکین اور غریب لوگ ہمارے اور آپ کے آس پاس میں ہیں تو انہیں ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دو چار باتیں کھری کوٹی سنا دی تو پلٹ کے ہم کو جواب تھوڑی دے گا. اور انسان کی ایک فطرت ہے, انسان بھلائی اس کے ساتھ کرتا ہے جس سے کچھ ملنے کی توقع ہو. یتیم اور مسکین کیا دے گا بھائی آپ کو؟ نہ تو وہ آپ کی سختی کے جواب میں آپ سے بدلہ لے سکتا ہے, اور نہ آپ اس کی کچھ مدد کریں گے تو اس سے کچھ ملنے والا ہے. تو انسان کی فطرت ہے, انسان بھلائی بھی کرتا ہے تو کچھ عوض کے بدلے کرتا ہے کہ ہمیں کچھ بدلے میں ملے گا. مسکین سے کچھ ملنے والا نہیں. تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ سوچ بناؤ کہ بھئی ہم چین سے اگر کھا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چین سے کھائے. یہ سوچ ہونی چاہیے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے نبی کہ آپ نے اس کو دیکھا جو مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا ہے. اب ظاہر ہے یتیم کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے, مسکین کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے.